بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ نبوت کے اعلان سے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں تک توحید کا پہلا اعلانیہ پیغام پہنچانے کے لیے انہیں ان کے قبیلوں اور ناموں سے پکارا تو قریباً سب ہی آ گئے، اور اگر کوئی نہ آ سکا تو اس نے اپنا غلام بھیج دیا تاکہ معلوم کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی عبادت سے روکا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اسی وقت وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، عزت کرنے کے بجائے آپ پر واضح کسنے لگے۔ قرآن و حدیث اور سیرت کی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 4 بنیادی وجوہات کی بنا پر انکار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح ہی ایک عام انسان ہے جو ان کے ساتھ تجارت کرتے، کھاتے پیتے، سفر کرتے اور باتیں کرتے تھے۔ ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور اولاد بھی۔ ان کے خیال میں نبی اسے ہونا چاہیے جو عام انسانی خصائص والا نہ ہو، یا تو کوئی فرشتہ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا، پھر وہ اس کی بات مانتے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کوئی بستی پوری کی پوری سونے کی بن جاتی، ان کے کہنے پر مردے بات کرتے، یعنی کوئی عجیب و غریب معجزات رونما ہوتے، بالخصوص جو ان مشرکین مکہ کے دنیاوی فائدے کا سامان بنتے۔ مکہ والوں کا یہ اعتراض درست نہیں، کیونکہ اگر زمین میں فرشتے رہتے تو اللہ پاک فرشتوں میں سے ہی کوئی نبی بناتا۔ نبی تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، پھر لوگ بھی ویسے ہی عمل کریں۔ اگر فرشتہ نبی بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا جاتا تو پھر انسانوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں اور نہ کماتے ہیں، اور نہ ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ ہم ان جیسی عبادت، صبر، قناعت، شکر گزاری اور بہادری کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نبی بنا کر بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ، سب کے سب انسان ہی تھے۔ جب وہ انسان ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں انسان ہونے کی وجہ سے نبی نہیں ہو سکتے؟ لہٰذا ان کا یہ اعتراض ہی باطل ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر کسی انسان ہی کو نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کی عظیم بستیوں میں سے کسی بڑے قبیلے کے بڑے سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ملے تھے کہ جنہیں نبی بناتے؟ یہ اعتراض بھی نہایت بے عقلی بلکہ جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا دیا جاتا تو تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا۔ دوسری اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے نبی بنائے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو مشورہ دینے والے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہمارا تو کام بس اتنا ہے کہ جسے نبی بنایا جاتا ہے اس کی بات مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بتاتے، اور اس زندگی میں یہاں پر گزاری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس بنیاد پر لوگوں کو جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مشرکین مکہ کو یہ باتیں بہت عجیب لگتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاتے کہ جس اللہ پاک نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، لیکن انہیں یہ بات دیوانگی لگتی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواس قائم نہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات نہ ماننے کی یہ وجہ نہایت نیچ سطحی اور کم علمی پر مبنی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ سوچتے کہ جس اللہ پاک نے انسان کو بلا نمونہ پیدا کیا ہے، کیا وہ اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ اس انسان کو بنا سکیں؟ حالانکہ عام انسان کے لیے بھی دوسری بار چیز بنانا آسان ہوتا ہے، وہ تو پھر اللہ پاک ہے، اسے تو پہلی بار بنانا بھی مشکل نہ تھا، تو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اس جیسی باتیں جو مشرکین مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی،
اور ان کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے۔ دراصل یہ ان کی اپنی عقل کی خرابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب باتیں دیوانگی کے سبب نہیں بلکہ اللہ پاک کی وحی کی وجہ سے کہتے تھے۔ بے وقوف کو جب سمجھدار کی بات سمجھ نہ آئے تو اسے ہر بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ سمجھدار ہی کو دیوانہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم ان کی اسی دیوانگی کے سبب ان کی بات نہیں مانتے، حالانکہ دیوانے وہ خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سناتے تو وہ لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تو مشرکین کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں اور قرآن جادو ہے، جسے سن کر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہ سنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کی یہ وجہ بھی درست نہ تھی، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ پاک کا کلام ہے، اس جیسا کوئی اور کلام نہیں۔ یہ نہایت پرتاثیر کلام ہے، اس میں لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں۔ مشرکین مکہ کو چاہیے تھا کہ قرآن سننے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہنے کے بجائے ان پر ایمان لے آتے اور قرآن مجید پر عمل شروع کر دیتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔